امجد نیازی صاحب 27ویں ترمیم اور 28ویں کی ہم بات کر رہے ہیں تو 27ویں پر عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ لوگ میوزک سننے کے لیے باہر آ جاتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے باہر آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ 2.5 لاکھ لوگ آئے ہیں میوزک سننے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، گھر چلے گئے. کسی نے 27ویں ترمیم کی بات نہیں کی، اس لیے یہ 27ویں ترمیم قوم کا مسئلہ نہیں ہے. سر لوگ آپ کے موقف کے پیچھے تو باہر آتے نہیں ہیں، کھانا کھانے آ جاتے ہیں، میوزک سننے آ جاتے ہیں، فیسٹیول انجوائے کرنے آ جاتے ہیں. آپ نے صبح بے نور والا نعرہ لگایا لیکن وہ بیکار گیا، اس سے کوئی نتیجہ تو نکلا نہیں. نیازی صاحب. اسداللہ خان بیکار نعرہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا وہ دوراہا ہے جس پہ آپ رائٹ پاتھ پہ کھڑے ہوں گے یا لیفٹ پاتھ، یہ وقت آپ کو ثابت کرے گا. اور الحمدللہ ہم آج اس راستے پہ کھڑے ہیں جو پاکستانی قوم کا راستہ ہے. کاش کہ یہ فسطائیت کہ لوگ باہر نکلتے ہیں انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں لاشوں میں واپس آتے ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں انہیں تھانوں کی سیر کرائیے جاتے. کل آپ دیکھیں ہماری بہنیں کالڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی تھی اور جس فسطائیت کا دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. عورتیں، بچے، بوڑھے، بزرگ، نوجوان، کوئی طبقہ جو ہے وہ ان سے محروم، ان کی ظلم اور بربریت سے محفوظ نہیں رہا. اسداللہ خان لوگوں کو جس دن اس دن سے ڈریں جب یہ خوف بھی اتر جائے کہ ہمیں مار دو، ڈر نہیں رہے لیکن سوچتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لیکن جس دن باہر آ گئے سب چیز خس و خاش ہو جائے گا، واپس کچھ بھی نہیں آئے گا. اس وقت سے میں کہتا ہوں کہ نہ آئے انتشار کی طرف چیزیں، کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو قانون، آئین، رول آف لا، نظام عدل، اس پہ یقین رہنا چاہیے کیونکہ اسی میں فیڈریشن کی مضبوطی ہے. اگر لوگوں کا فیڈریشن پہ یا رول آف لا پہ، قانون قاعدے سے اعتبار، اسداللہ خان جس دن اٹھ گیا یاد رکھنا کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر دما دم مست کلدر ہوگا. مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ بڑی مشکلوں سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کے لیے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور آپ جیسے لوگ جو آزاد میڈیا ہم جیسے کہتے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، وکلا کی قربانیاں ہیں، کسان کی ہیں، مزدور کی ہیں، نوجوانوں کی ہیں. یہ ہم پاکستان دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہمارا بھی یار کہیں پہ خیمہ ہوگا، کہیں پہ جھگی ہوگی، کہیں پہ چھوٹا سا مکان ہوگا، رہنے کو ہے، پاکستانی ہے. تو ہم ڈرتے ہیں اس بات سے، اس لیے ہم باوجود اس کے کہ ہمیں نظام عدل سے کچھ نہیں مل رہا، ہم پھر بھی جاتے ہیں، انہی کے پاس جاتے ہیں. فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے، ہم آگے جاتے ہیں. ہمیں الیکشن کمیشن سے ہمارا مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے، ہم پھر جاتے ہیں، ہم الیکشن پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم یعنی لوگوں کو پسند تو نہیں ہے لیکن ان کی مجبوریاں کہ وہ باہر نہیں آ سکتے، آپ کا یہ پوائنٹ ہے؟ یارا وہ باہر آئیں گے، بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ مجبوریاں ہیں، دکھوں کی لمبی داستانیں ہیں، پچھلے جو 2.5 سال سے لوگ برداشت کر رہے ہیں. ہر ایک کی دکھوں کی داستان ہے جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی. صحیح ہے. اور ہم تو سن رہے ہیں، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں لوگوں کو کیا ملا؟ کیا عام لوگوں کو ریلیف ملا؟ کیا آپ کی معیشت بہتر ہو گئی؟ کیا 12.5 کروڑ لوگوں کو ایک وقت کا کھانا مل گیا؟ کیا 2.5 کروڑ جو بے روزگار ہیں ان کو جابز مل گئی؟ کیا بجلی سستی ہو گئی، گیس سستی ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء سستی ہو گئی؟ صحیح ہے. آپ کا پوائنٹ یہ ہے سر کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم عوام کے لیے نہیں ہے. تو چلیے میں اس پر اگر آپ اجازت دیں تو میں دورانی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. آپ کا سوال رکھ دیتا ہوں ان کے سامنے. دورانی صاحب اس میں آپ ان کے اسداللہ بھائی ایک سوال کریں نا، سپریم کورٹ جس کے اندر 60,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے لیے تو آئینی عدالت بنا لی ہے. دورانی صاحب کیا جیل مینول کے مطابق ایک قیدی کی فیملی کو ملاقات کے دن اس سے ملاقات کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اس بات پہ آنے سے پہلے جو ہے نا بٹی صاحب نے جو ہے نا بڑی اچھی کمنٹ کی یہاں پہ، انہوں نے تارڑ صاحب کا جو ہے نا ذکر کیا، تو میں ان کی ترجمانی تو نہیں کرتا لیکن میرے خیال میں ایک عام فہم میں جو انہوں نے بات کی وہ صرف اتنی سی تھی
کہ 2.5 لاکھ بندہ جو یہ پی ٹی آئی والے چیخ کے کہتے تھے، ابھی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کریں، یہ سب کا دروازہ بند ہو گیا، جل گیا، اجڑ گیا، سب کچھ پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا تو لوگ باہر آ جائیں گے. تو ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ اگر ایک ایونٹ پہ گئے ہیں، کہیں پہ ایک جو ہے نا وہ میلہ ہوا ہے، وہاں پہ کچھ 2 لاکھ بندہ ہے، 2.5 لاکھ ہے یا 20,000 ہے، جتنے بھی ہیں، تو لوگ اگر وہاں آ سکتے ہیں تو اس کا اور اگر وہ 27 ترمیم جس کے لیے کوشش انہوں نے بہت زیادہ کی کہ شاید وہ احتجاج کریں، لوگوں کو باہر نکالیں، جس طرح پہلے بھی یہ کرتے رہے اور لوگوں کو بلا وجہ جو ہے نا وہاں پہ نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے انڈائریکٹلی، لیکن وہ نہیں نکلے. تو اس کا مطلب لوگوں نے ان کے کال کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ان لوگوں کو 27 ترمیم پہ ایسا کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ پرابلم ہے نہیں. آسان طریقہ دورانی صاحب ہو سکتا تھا. میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ یہ کر سکتے تھے کہ جہاں سے وہ لوگ ٹکٹ لے رہے تھے وہاں پر ایک فارم رکھ دیتے، جو بھی ٹکٹ لینے آتے اسے ہاں یا نہ میں پوچھتے کہ تم 27ویں ترمیم کے حق میں ہو یا خلاف ہو. وہ ہاں کہتا تو ہاں کا خانہ کر لیتے. آپ کے پاس 2.5 لوگوں کا ایک پول آ جاتا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سے کتنے لوگ 27ویں ترمیم کے حق میں اور کتنے خلاف. تب آپ اس کا کمپیریزن دے سکتے تھے. اب یہ آپ ایپلز اور اورنجز کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ لوگ جلسے میں نہیں آ رہے اور لوگ کانسرٹ میں آ رہے ہیں. سر کانسرٹ کا جلسے سے موازنہ نہیں کر ترمیم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کال دے رہے تھے کہ 27ویں ترمیم کو نامنظور کر کے لوگ نکلیں گے، یہ کہہ رہے تھے. ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ بات. یہ لوگ کہہ رہے تھے، پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے تھے کہ اب لوگ باہر آ جائیں گے. اور لوگ اگر کال آتی ہے کہ لوگ نکلیں 27ویں ترمیم کے جو خلاف ہیں تو سر آپ ان کا راستہ تو نہیں روکیں گے، کنٹینرز تو نہیں لگائیں گے تاکہ کاؤنٹ کر سکیں؟ دیکھیں جو یہ کسی کا بھی کسی پاکستانی شہری کا حق ہے احتجاج کرنا، اگر وہ ود ان دی باؤنڈریز آف کانسٹیٹیوشن کر رہا ہے. وہ 9 مئی کی حرکت کرے گا تو یس اس کو روکا جائے گا. اگر وہ کسی کی جو ہے نا وہ عزت نفس مجروح کرے گا تو یس اس پہ کیا. اگر وہ سرکاری املاک کے اوپر کیا جائے گا تو یس اس پہ کیا جائے گا. اگر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹس کے اوپر جو ہے نا جا کے وہاں پہ ہمارے ہیروز کو جو ہے نا ان کی پامالی کرے گا، ان کی بے حرمتی کرے گا، یس ان پہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے اب ذرا اس پر آ جائے. سر جیل مینول کے مطابق کیا ایک قیدی سے اس کی فیملی کو ملاقات کا حق حاصل ہے؟ بالکل اس کا ملاقات کا حق حاصل ہے اس کا، اور کوئی طریقہ کار بھی اس میں وضع کیا ہوا ہے، اس میں پروسیجر بھی ہوگا. لیکن یہاں پر بھٹی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، میں ان کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کسی کی ماں بہن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کی ماں بہن، اور یہ گھر میں معاملہ رہنا چاہیے. یہ گھر کی بات تھی ہماری، گھر پہ نہیں جانا چاہیے، یہ سیاست کو گھر سے باہر ہی رکھنا چاہیے. لیکن کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر بھٹی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو پولیس کانسٹیبل خاتون کھڑی ہوتی ہے اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی ایک، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی جو ہے نا کسی کی بہو ہے، کسی کی بہن ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے. وہاں پہ اگر روزگار وہ نوکری کر رہی ہے تو روزگار عزت دار روزگار کمانے کے لیے آئی ہوئی ہے. جو وہاں پہ کوئی ڈی ایس پی کھڑا ہے ان صاحب کی بھی کوئی اپنی ایک عزت ہے، وہ بھی کسی کی بیٹے ہیں، کسی کی اولاد ہے، ان کی بھی جو ہے بچے ہیں، ان کی بھی عزت کرنی چاہیے. کسی کے کالر سے پکڑ کے گھسیٹنا، کسی پہ گالم گلوچ کرنا، کسی کے اوپر جو ہے نا وہ پتھراؤ کرنا، یہ کہاں کا جو ہے نا وہ کس کو جو ہے نا یہ سوٹ کرتا ہے؟ نہیں سر ایسا تو کل رات کچھ نہیں ہوا جو آپ نہیں میں اس کی بات، میں کل کی بات نہیں کر رہا، کوئی وائلنٹ نہیں تھا. نہیں تو سر ابھی تو ہم کل کی بات کر رہے ہیں نا. کل کیا ہوا جنرل آپ سے بات کر رہا ہوں. سر دورانی صاحب کل کیا ہوا؟ کل دیکھیں نا، کل ملاقات کا دن تھا، ملاقات نہیں ہو سکی. رات کو خواتین کو پکڑ جب ملاقات نہیں ہو رہی تھی، جب ان کو چھوڑ دیا گیا. گھسیٹا کب گیا انہیں؟ جب انہوں نے جا کے تو میں کر کے ہاتھ بھائی وہاں پہ شروع کر دی ان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو لیڈی کانسٹیبل تھی وہاں پہ. نہیں سر ان کے ساتھ جی آپ دوبارہ چیک کر لیں. اگر ایسا کچھ نہیں، آپ یا تو آپ میڈیا یا سوشل میڈیا پہ چلیں آپ، یا اگر ایسا ہوا ہوتا تو سر پرچہ درج ہو جاتا. ابھی تک پولیس والوں پر حملہ کرنے کا پرچہ درج تو ہر چیز پہ تو پرچہ درج نہیں ہوتا نا. نہیں there's a difference between جو ہے نا حملہ اینڈ ایک تو ہے جب وہ کوئی کر رہے ہیں آگے موو کر رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے تو وہ آگے ان کو ریزسٹ کریں گے. جب ریزسٹ کریں گے تو یہ لوگ انہوں نے بھی کچھ وہاں پہ جو ہے نا ان کے اوپر ہاتھا پائی کی جو کی، تو ان کی بھی عزت تھی، ان کا بھی ایک جو ہے نا عزت نفس ہے ان کی بھی، وہ بھی وقار ہے ان کی. یہ تو آپ وردی میں کسی پہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. چلیے بہرحال ان کا موقف تو آپ ون سائیڈڈ اسٹوری تو نہ دیکھیں نا کیجیے. وہ صرف ایک تصویر آ جاتی ہے کہ جی عوام میں آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ پر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے. چلیں دورانی صاحب بہرحال میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ ایک جگہ پر آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے فٹ پاتھ پر، اور خاموشی سے بیٹھے تھے. کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہا تھا اور کوئی ایڈوانس بھی نہیں کر رہا تھا، اور یہ ہوا. بہرحال اب آپ کا موقف یہ ہے، آپ کا موقف. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تھے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو پھر سرکار کو کیا پرابلم ہے وہاں سے ان کو اٹھانے کے لیے؟ وہ بیٹھے رہے 2 مہینے بیٹھے رہے، اس پہ کیا پرابلم؟ یہی تو سوال، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرابلم نہیں تھی، وہ وہاں سے اٹھ کے آگے آ گئے تھے. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آ کے وہاں پہ دورانی صاحب آگے کیوں گئے تھے؟ دورانی صاحب جی ٹھیک ہے. نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے. اگر ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو آپ خاموشی سے بیٹھتے، آپ نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ مڈ بھیڑ میں گئے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا. یہ دورانی صاحب کا موقف ہے.
عبداللہ آج جو گورنمنٹ بول رہی ہے نا، کل کو جیسے میرے بھائی ارشاد بھٹی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ پھر جو بویا جاتا ہے نا وہ کل کاٹا بھی جاتا ہے، وہ پھر اس کے ساتھ ایک ریپیٹ ہوگا، ایک ایپیسوڈ نیا ایپیسوڈ آئے گا، اور یہ تکلیف دہ مراحل جو ہیں اسی طریقے کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور ان کا ذمہ دار کون ہوگا یہ تعین ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہماری بہنیں جو بیٹھی تھی فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی، آرام سے بیٹھی تھی، اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے بیٹھی تھی، کوئی انہوں نے چور چرابہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، لیکن جو سلوک ہوا، جو انسانیت کل بیسیکلی تو مر گئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب مائیں بیٹیاں گھر آ جاتی ہیں، چاہے دشمن کی بھی بیٹیاں ہوں نا، تو ان کو احترام دیا جاتا ہے، ان کو چادر دی جاتی ہے، ان کو چار دیواری دی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے دشمن کی ہیں لیکن ہمارے لیے محترمہ ہماری بہنیں ہیں، اور ہمیشہ بہنیں، مائیں، سانجی بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، چاہے کسی کی بھی ہوں، لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہر چیز کی لمٹ کو کراس کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے ایک تو پولیٹیکلی، معاشرتی، اور ہمارے یہ جو مسائل ہیں نا یہ اتنے الجھیں گے، پھر جو ہے نا پھر ایپیسوڈ کیا ہوتے ہیں کہ لوگ پھر ریئیکشنری کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں صحیح، جو معاشرے کے اندر جو ہے ایک سٹیپ آگے چلا صحیح۔ تکلیف دہ آپ کہہ رہے ہوتا ہیں کہ ہے۔ جو آج بویا جا رہا ہے دھائی صاحب وہ کل کاٹا جائے گا، کاٹنا پڑے گا، لیکن بھٹی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ آج جو پی ٹی آئی پھر کاٹ رہی ہے، کیا یہ بھی انہوں نے بویا تھا جو وہ کاٹ رہے ہیں؟ یہ بھی تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا نا، مکمل سچ بولنا پڑے گا۔ نہیں، میری بات سنیں، اسد اللہ خان ہمارا ٹریک ریکارڈ اٹھا دیں کہ ٹھیک ہے ہو گئے کوئی ایک آدھ دو غلطیاں کی ہوں گی، مستیاں نہیں کی، اچھا، یہ نہیں کیا کہ جو آج بے شک آپ پورا 3.5 سال کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں اس میں غلطیاں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا، انسان ہے، ہیومن ایرر ہے، اور وہ بھی ہم نے نہیں کی، اچھا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے کی ہوں گی وہ ذمہ دار یہی تو آج مریم بھی کہہ رہی ہیں کہ میں لیکن ویسی آن اوتھ کہتی ہوں کہ میں انتقامی سیاست کا نشانہ نہیں بنا رہی کسی کو، آن اوتھ کہتی ہوں کہ میں نہیں کر رہی، میاں صاحب بھی نہیں کر رہے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں پھر۔ اچھا بات سنیں نا، پولیس کس کے انڈر ہے؟ تو اس وقت پولیس کس کے انڈر تھی؟ گورنمنٹ کے انڈر۔ اس وقت جب آپ لوگوں کو قید کرتے آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یا تو پولیس سے دیکھیں، ہم ایک سٹیپ آگے تب جائیں گے نا جب پہلے سٹیپ پہ وہ کہہ دیں گے کہ جی پولیس نے یہ کہے کہ جی ہم نے نہیں کیا، ہم سے کروایا گیا، جب وہ ہم سے کروایا گیا تو پھر آگے کے پوچھ گے، پھر لوگ سوال بھی کریں گے، پھر جواب بھی مانگیں گے،